السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 3 جو کہ ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے سکوت شام، جس کے شاعر کا نام ہے حامد اللہ افسر میرٹھی۔ تو ہم نظم پڑھنے سے پہلے اس کی پہلی بات دیکھتے ہیں کیا ہے۔ پہلی بات، پرانے زمانے ہی سے رات اور دن کے 24 گھنٹے مقرر ہیں، جنہیں 8 پہروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3 گھنٹوں کا ایک پہر ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی سہولت کے لیے ان کو الگ الگ نام دیے ہیں، مثلاً صبح، دوپہر، سے پہر، شام، رات کے 4 پہر۔ صبح، دوپہر، سے پہر، شام اور رات میں طرح طرح کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ ذیل کی نظم میں شاعر نے شام کے وقت پیش آنے والے واقعات کا باریک بینی سے مشاہدہ کر کے انہیں خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ تو ابھی ہم جان پہچان پڑھیں گے شاعر کے بارے میں۔ حامد اللہ افسر میرٹھی 29 نومبر 1895 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم میرٹھ کے مدرسہ عالیہ اور دارالعلوم دیوبند میں ہوئی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی نگرانی میں انہوں نے 2 برس تک دہلی میں عربی تعلیم حاصل کی۔ افسر نے علی گڑھ سے نو بہار نامی ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا۔ انہوں نے بچوں کے لیے دلچسپ نظمیں اور مفید مضامین بھی لکھے ہیں۔ پیام روح اور جوئے رواں ان کی شعری مجموعے ہیں۔ حیات گاندھی، ماہ نو اور آسمان کا سایہ ان کی قابل ذکر کتابیں ہیں۔ 19 اپریل سن 1974 کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ تب ہم نظم اسٹارٹ کرتے ہیں، تو میں ایک ایک بند آپ کو پڑھ کے بتا دوں گی اور اس کی تشریح کر دوں گی، یعنی اس کو سمجھا دوں گی۔ تو پہلے میں بند پڑھ رہی ہوں۔ سکوت شام ہے، خاموش بستی ہوتی جاتی ہے، مؤذن کی صدا ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے، صبا پتوں سے مل مل کر سہانی گیت گاتی ہے کہ اب درماندہ دن کو رات پہلو میں سلاتی ہے، سرور و انبساط و لطف کے ہمراہ شام آئی، نوید امن و راحت لائی، پیغام سکون لائی۔ تو اس کی تشریح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ نظم افسر میرٹھی نے اس نظم میں شام کے وقت کی مختلف کیفیات کو جو ہے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شام کی خاموشی پھیلی ہوئی ہے، بستی بھی خاموش ہوتی جا رہی ہے، مؤذن کے اذان دینے کی آواز آ رہی ہے، ہلکی ہلکی ہوا کے چلنے سے پتے یوں سرسرا رہے ہیں گویا سہانے گیت گا رہے ہیں، رات تھکے ہوئے دن کو اپنے پہلو میں سلا رہی ہے، یعنی رات جب تھک جاتی ہے تو دن جب تھک جا رہی ہے تو رات آنے کے بعد جو ہے وہ اس کو اپنے آپ اپنے پہلو میں یعنی اپنی گود میں سلانے لگتی ہے۔ شام اپنی ساتھ خوشی، لطف، امن و آرام کی خبر اور سکون کا پیغام لائی ہے۔ تو ہم اگلا بند پڑھیں گے۔ شفق پھولی فلک پر سرخ بادل کچھ نظر آئے، یہ کیسے لال دیو اللہ دیواروں کے سر آئے، چمن کی سیر کر کے لوگ اپنے اپنے گھر آئے، چھتیں سونی پڑی ہیں کھیل کر بچے اتر آئے، چراغ اب رفتہ رفتہ ہو چلے روشن مکانوں میں، بسیرے کے لیے جاتی ہیں چڑیاں آشیانوں میں۔ تو اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر جو ہے شفق کی لالی چھائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بادل سرخ دکھائی دے رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کی شکلیں جو ہیں دیو کی طرح ہیں۔ بادل جو الگ الگ شکلیں بنا رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے بڑے بڑے لال لال دیو آسمانوں میں پھر رہے ہیں، گویا یہ بادل جو ہے دیواروں پر اتر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بڑے بڑے بادل جو ہیں دیو کی طرح دیواروں پر چل رہے ہیں۔ لوگ باغ کی سیر کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے ہیں۔ گھر کی چھتیں بھی شام ہونے کی وجہ سے سونی ہو گئی ہیں، کیونکہ بچے اندھیرا ہونے کی وجہ سے نیچے آ گئے ہیں۔ مکانوں میں آہستہ آہستہ جو ہے بجلیاں یا چراغیں روشن ہونے لگی ہیں، چڑیا بھی اپنے اپنے گھونسلے کی طرف واپس جا رہی ہیں۔ تو اب ہم اگلا بند پڑھیں گے۔ یہ بجا گھنٹا شیوالے میں پجاری نے بھجن گایا، عبادت اور موسیقی نے ہر سو کیف پھیلایا، عقیدت نے بتوں میں بھی خدا کا حسن دکھلایا، کچھ ایسا درد تھا آواز میں دل سن کے بھر آیا، خاموشی میں یکایک گونج اٹھے دیوار و در سب ہی، سڑک پر چلنے والے جھوم کر گانے لگے خود بھی۔ تو اس بند میں جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ شام ہوتے ہی مندر میں گھنٹا بجنے لگا اور پجاری بھی جو ہے بھجن گانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی عبادت اور موسیقی سے چاروں طرف جو ہے خوشی چھا جاتی ہے
اور ان کی عقیدت بتوں میں خدا کا حسن دیکھتی ہے، یعنی جو ان کی عقیدت ہے ان سے خدا کا حسن معلوم پڑنے لگتا ہے۔ پجاری کی آواز میں ایسا درد ہوتا ہے کہ سننے والے کا دل بھی بھر آتا ہے۔ شام کی خاموشی اچانک دیوار و درد خوشی سے گونجنے لگتے ہیں، سڑک پر چلنے والے بھی جھوم جھوم کر گانے لگتے ہیں۔ تب اگلا بند پڑھیں گے۔ سیاہ پوش ہو جاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ، اندھیرا ہو چلا ہے حکمراں آہستہ آہستہ، مٹا جاتا ہے اب دن کا نشاں آہستہ آہستہ، لیے آتی ہے شب امن و امان آہستہ آہستہ، خاموشی چھا رہی ہے، شور و غل کم ہوتا جاتا ہے، اجالا گھٹ چلا تاریخ عالم ہوتا جاتا ہے۔ تو اس بند میں شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے شام کا سایہ پھیلتا جا رہا ہے، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، دن کا نشان بھی جو ہے مٹتا جا رہا ہے، رات اپنے دامن میں امن و امان لے آئی ہے، یعنی خاموشی، سکون، شانتی لے کر آ گئی ہے۔ آہستہ آہستہ جو ہے خاموشی چھاتی جا رہی ہے، شور و غل کم ہوتا جا رہا ہے، اجالا کم ہوتا جا رہا ہے اور اندھیرا جو ہے چھاتا جا رہا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہر طرف شام کا دھندلکا پھیل چکا ہے۔ تو یہاں پر جو ہماری نظم ہو گئی ہے مکمل، تو ہم اگلے صفحے پر چلیں گے۔ تو دیکھیے اس صفحے پر جو ہے خلاصہ کلام، اس نظم میں شاعر نے شام کی پرسکون فضا میں پیش آنے والے واقعات خوبصورت انداز میں بیان کیے ہیں۔ دن بھر کے ہنگامے ختم ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھانے لگتی ہے، شام کی ٹھنڈی ہوا سے پتے ہلنے لگتے ہیں، خاموش فضا میں ان کی آواز ایسی محسوس ہوتی ہے گویا وہ تھکے ہوئے دن کو رات کے پہلو میں گیت گا گا کر سلا رہے ہوں۔ شام لطف، خوشی اور امن کا پیغام لے کر آتی ہے، شفق کی لالی آسمان پر پھیل جاتی ہے اور بادلوں کی مختلف شکلیں دیووں کی طرح دکھائی دینے لگتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہ بادل دیواروں پر اتر آئے ہوں۔ لوگ چمن کی سیر سے گھروں کو واپس آتے ہیں، پرندے آشیانوں کی طرف لوٹنے لگتے ہیں، مؤذن کی آواز سنائی دیتی ہے اور مندروں میں پجاری بھجن گاتے ہیں، ہر طرف شام کا دھندلکا پھیل جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس نظم کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر جو ہے معنی و اشارات، اس میں ہمارے الفاظ معنی سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو میں الفاظ اور معنی پڑھ رہی ہوں، آپ سن لیجئے۔ سکوت، خاموشی، درماندہ، تھکا ہوا، سرور و انبساط، خوشی، نوید امن و راحت، خوشی اور امن کی خوشخبری۔ اب یہاں پہ دیکھیے شفق، وہ سرخی جو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے آسمان پر نمودار ہوتی ہے، یعنی سورج جب نکلتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو اس کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے ایک آسمان پر لالی چھا جاتی ہے، اس کو شفق کہتے ہیں۔ شوالا، مندر، کیف، سرور، خوشی، سہ پوش ہونا مراد شام ہونا، سہ یعنی سیاہ یا کالا کہہ سکتے ہیں، یعنی مراد شام ہو جانا، یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ہماری یہ مشق سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں پر، تو اس کے یہاں پر سوالات اور جوابات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ایک جملے میں جواب لکھیے، تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دی ہیں۔ میں پہلا سوال پڑھ رہی ہوں۔ پہلا سوال ہے، دن اور رات میں کتنے پہر ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے اس کا جواب، دن اور رات میں 8 پہر ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، افسر نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ افسر نے ابتدائی تعلیم میرٹھ کے مدرسہ عالیہ اور دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی۔ تیسرا سوال ہے، سہانے گیت کون گاتا ہے؟ جواب ہے، صبا اور پتے مل کر سہانے گیت گاتے ہیں۔ چوتھا ہے، شام کیا لائی ہے؟ شام پیغام سکون لائی ہے۔ شاعر نے سرخ بادلوں کو کیا کہا ہے؟ شاعر نے سرخ بادلوں کو لال دیو کہا ہے۔ چھٹا سوال ہے، چھتیں کیوں سونی پڑی ہیں؟ بچے کھیل کر چھتوں سے اتر گئے ہیں، اس لیے چھتیں سونی پڑی ہیں۔ ساتواں سوال ہے، آواز سن کر دل کیوں بھر آیا؟ آواز میں درد تھا، اس لیے سن کر دل بھر آیا۔ اب دیکھیے اگلا کویشچن ہے، مختصر جوابات۔ تو مختصر جوابات میں جواب جو ہے کم سے کم 2 یا 4 جملوں میں اس کے جواب ہوتے ہیں، تو وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، شام کے وقت ماحول میں کون سی آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ جواب ہے، شام کے وقت ماحول میں مؤذن کی ہلکی آواز آتی ہے، ہوا سے پتوں کے ہلنے کی آواز گیت کی طرح سنائی دیتی ہے، مندروں میں گھنٹا بجنے کی اور پجاری کے بھجن گانے کی بھی آواز آتی ہے۔ دوسرا سوال ہے،
شام کے بڑھتے ہوئے اندھیرے کو شاعر نے کس طرح بیان کیا ہے؟ جواب ہے، جب شام کے اندھیرے بڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شفق کی لالی آسمانوں پر پھیل گئی ہو، سرخ بادل مختلف دیووں کی شکل کے دکھائی دیتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا بادل دیواروں پر اتر آئے ہیں۔ اب اگلا سوال دیکھیے، یہاں پر آپ دیکھیں گے مناسب جوڑیاں لگائیے، تو یہ جوڑیاں بھی میں نے لگا دی ہیں۔ پہلا دیکھیے مؤذن کی صدا، تو یہ دیکھیے یہاں پر ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں پر دیکھیے میں نے نشان بھی لگا دیے اور نمبر بھی لکھ دیا، آپ چیک کر لیں گے۔ دوسرا ہے صبا سہانے گیت گاتی ہے۔ تیسرا ہے پجاری بھجن گایا، پجاری نے بھجن گایا۔ چوتھا ہے در و دیوار و در، تو اس کا ہے دیکھیے یہاں پر گونج اٹھے۔ پانچواں ہے سڑک پر چلنے والے جھوم کر گانے لگے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیے تلاش و جستجو بسیرے کے لیے جاتی ہیں چڑیاں آشیانوں میں۔ اس مصرعے میں پیش کیے گئے خیال سے ملتے جلتے مفہوم والا مصرع نظم میں تلاش کر کے لکھیے۔ تو دیکھیے چڑیے کے لیے جاتی ہیں چڑیا آشیانوں میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بسیرا کرنے یعنی شام ہونے کے بعد جو ہے انسان یا لوگ مکانوں میں جاتے ہیں، تو چڑیا بھی آشیانوں میں جاتی ہے۔ اس کا دیکھیے شعر یہ رہا، چمن کی سیر کر کے لوگ اپنے اپنے گھر آئے۔ ٹھیک ہے، تب اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں، وسعت میرے بیان کی اس نظم کے درج ذیل بند کا مطلب لکھیے۔ سہ پوش ہوتا جاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ اندھیرا ہو چلا ہے حکمراں آہستہ آہستہ، مٹا جاتا ہے اب دن کا نشاں آہستہ آہستہ، لیے آتی ہے شب امن و امان آہستہ آہستہ، خاموشی چھا رہی ہے شور و غل کم ہوتا جاتا ہے، اجالا گھٹ چلا تاریک عالم ہوتا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس بند کا بھی مطلب میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیا، آپ دیکھ لیجئے۔ بند کا مطلب، اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ جب دن ڈھل جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے تو آسمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور دنیا میں آہستہ آہستہ روشنی ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، دن کا نشان مٹ جاتا ہے، رات ہوتے ہی شور و غل تھم جاتا ہے، ہر طرف امن و امان ہو جاتا ہے، چاروں طرف خاموشی پھیل جاتی ہے اور اجالا کم ہوتا جاتا ہے، دنیا تاریکی میں ڈوب جاتی ہے، یعنی پوری دنیا جو ہے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ تو اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے، شاعر نے دن کو درماندہ کیوں کہا ہے؟ دیکھیے یہاں پر ہم نے بند مکمل کی، اس کے بعد یہ کوشچن ہے، تو اس کا جواب دیکھیے گا آپ۔ شاعر نے دن کو درماندہ اس لیے کہا ہے کیونکہ دن بھر کام کرنے کی وجہ سے دن تھکان بھرا ہوتا ہے اور شام کا وقت آرام کرنے کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے، آئیے کر کے دیکھیں۔ تو یہ پہلا سوال ہے، اس نظم میں پیش کیے گئے خیالات کا اپنے الفاظ میں بیان لکھیے، یعنی میں نے آپ لوگوں کو پوری نظم سمجھا دی ہے، تو اس خیالات کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ دیں گے، اور یہاں پر جو ہے خلاصہ کلام میں بھی پورے ڈیٹیلنگ میں اس نظم کا خلاصہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ اپنے الفاظ میں لکھ دیں گے پڑھ کر اچھی طرح سے۔ تو اب یہاں پر جو ہے سیکنڈ کوشچن ہے، گزرے ہوئے کل کے واقعات اور معمولات کا بیان کیجیے۔ تو جو آپ کے ساتھ کل گزر چکا ہے اس کا واقعہ آپ لکھ لیں گے، یا کوئی معمولات جو آپ کے دن چریا، جیسے روزانہ آپ کیا کرتے ہیں، صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں۔ آج کل تو ہم اسکول نہیں جا رہے ہیں کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے نا، تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ، وہ اپنے معمولات بیان کر دیجیے گا۔ معمولات کا مطلب ہم جو اپنے پورے دن 24 گھنٹوں میں جو بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں، یہ عبارت آموزی ہے، تو یہ عبارت میں پڑھ رہی ہوں، یہاں پر یہ پیراگراف جو ہے اس کو پڑھ کر یہ اقتباس پڑھ رہی ہوں۔ دیکھیے یہ سوال لکھا ہوا ہے، درج ذیل اقتباس پڑھ کر نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو یہ اقتباس یعنی یہ پیراگراف میں پڑھ رہی ہوں، سے پہر مجھے اس لیے بھی بھلی لگتی ہے کہ اس میں سارے پہروں کا حسن شامل ہے، جس طرح رات کا گھنا اندھیرا چھا جانے سے پہلے شام کی دھندلی خنک اور خاموش فضا پرکیف معلوم ہوتی ہے،
اسی طرح سے پیر میں بھی صبح و شام کی ساری رعنائیاں سمٹ آتی ہیں۔ سہ پیر میں آنے والی شام کی جھلکی بھی ہوتی ہے اور ڈھلتے ہوئے دن کے بخیر گزرنے کی خوشی بھی۔ سہ پیر کا وقت وہ ہوتا ہے جب دن چڑھا ہوا بھی ہوتا ہے اور ڈوبتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے۔ یعنی سہ پیر کا وقت جو ہے دن یعنی چڑھا ہوا بھی ہوتا ہے اور ڈوبتا ہوا بھی ہے، یعنی ایک دم شام کا بالکل جسٹ وقت ہوتا ہے۔ تو اس کے سوالات کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں، دیکھیے گا۔ پہلا سوال ہے مصنف کو سہ پہر کیوں بھلی لگتی ہے؟ تو جواب آپ دیکھ لیں گے۔ دیکھیے جواب اس کا، مصنف کو سہ پہر بھلی لگتی ہے کیونکہ اس میں سارے پہروں کا حسن شامل ہے۔ دوسرا سوال ہے شام کی فضا عام طور پر کیسی ہوتی ہے؟ جواب ہے شام کی فضا عام طور پر دھندلی، خنک، خاموش اور پرکیف ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ہے دن بھر میں آپ کو کون سا وقت پسند ہے اور کیوں؟ دن بھر میں مجھے سہ پہر کا وقت پسند ہے کیونکہ اس وقت صبح اور شام دونوں وقت کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ صبح کا ہلکا نور ہوتا ہے تو شام کی دھندلی سی تاریکی ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا دن بھی نکلا ہے اور دن ڈوب بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے سرگرمی یا منصوبہ بندی یعنی آپ کو پریکٹیکل ورک ہے تو آپ کو خود محسوس کرنا ہے یعنی مشاہدہ کرنا ہے، اس کے بعد اس کو لکھنا ہے۔ طلوع آفتاب کے منظر کا مشاہدہ کیجیے اور چند سطروں میں سے بیان کیجیے۔ یعنی جب سورج نکلتا ہے تو اس کا منظر آپ دیکھیں گے اور اس کو 5-6 جملے لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے اب یہاں اگلا کوشچن جو ہے لفظوں کا کھیل۔ تو ذیل میں دیے گئے الفاظ میں بعض لفظ ایسے ہیں جن کا صرف پہلا حرف نکالنے سے ایک نیا لفظ بنتا ہے اور بعض ایسے ہیں جن کا صرف آخری حرف الگ کرنے پر نیا لفظ بنتا ہے۔ یعنی کوئی لفظ ایسے ہیں جن میں صرف شروع کا ہم نکالیں گے تو ایک نیا لفظ بنے گا، کسی میں سے ہم آخری کا نکالیں گے تو ایک نیا لفظ بنے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کھیل کو کھلانے کے لیے جماعت کے 2 گروہ یعنی گروپ بنائے جائیں۔ پہلے گروہ کا کھلاڑی پہلا حرف کم کر کے الفاظ بنائے اور اسی طرح دوسرے گروہ کا ایک کھلاڑی کسی لفظ کے آخری حرف کو کم کر کے نیا لفظ بنائے۔ جو گروہ پہلے زیادہ لفظ بنائے استاد اسے فاتح یعنی ونر ٹیم ہو جائے گا وہ۔ ٹھیک ہے نا، فاتح قرار دیں اور اس کی ہمت افزائی کریں۔ یعنی کچھ لفظ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیے، مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں گے اور اس کے بعد آپ اسکول یا کلاس میں یا آپس میں گھر میں، آج کل تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے نا، تو آپس میں آپ گھر میں بھی بیٹھ کر یہ والا کھیل کھیل سکتے ہیں۔ تو کچھ لفظ لیں گے ہم، اس سے کبھی شروع کے نکالیں گے ہم، کچھ لفظ کے آخر کے نکالیں گے۔ تو میں آپ کو بتا دے رہی ہوں مثال کے طور پر آپ اس کو اپنے گھر میں کھیل لیں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو پہلا دیکھیے یہاں پر خود دیا ہوا ہے محل سے حل۔ ٹھیک ہے نا، اب اس کے بعد مینار سے مینا۔ اسی کے بعد جو الفاظ یہاں پر دیے ہوئے ان کے بھی میں نے کچھ بنا دیا۔ دیکھیے یہ لفظ ہے تحسین۔ تحسین سے دیکھیے یہاں پر میں نے بنا دیا آپ لوگوں کے لیے حسین۔ شربتی سے شربت، چھوٹی ای نکال دیا میں نے، چھوٹی یہ۔ ترنگ سے رنگ، تھکان سے کان۔ سمندر سے مندر، رشک سے شک۔ مقدم سے قدم، شباب سے باب۔ بچھڑی سے چھڑی، گلوری سے لوری۔ بھونرا سے بھنور، کمان سے مان۔ تو یہاں تک میں نے کچھ لفظ بنا دیے، باقی دیکھیے اور بھی بچے ہوئے یہاں پر، یہاں تک میں نے کر دیے۔ یہاں پر آپ لوگ خود کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے جیسے قدرت، قدرت میں آپ یہ ہٹا دیں گے تو رت بن جائے گا۔ مسافرت میں تے ہٹا دیا تو مسافر۔ مورت میں تے ہٹا دیا تو مور۔ اسلام میں الف ہٹا دیں گے تو سلام۔ بادل میں با ہٹا دیں گے تو دل۔ ڈاکو میں ڈا ہٹا دیں گے تو کو ہو گیا۔ خلافت میں تے ہٹا دیں گے تو خلاف۔ پانی میں چھوٹی یہ ہٹا دیں گے تو پان۔ بندر میں بے ہٹا دیں گے، بندر میں در ہٹا دیں گے تو بن جائے گا، اگر بن ہٹا دیں گے تو در بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، دونوں طرح سے یہ بنے گا۔ چرخ میں چے ہٹا دیں گے تو رخ۔ بلندی میں چھوٹی ہٹا دیں گے تو بلند۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں گے، سارے الفاظ بنانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو اب یہاں پر استاد اسی کھیل کو دوسرے طریقے سے بھی کھلا سکتا ہے۔ وہ ایسے الفاظ کا انتخاب کرے جن کے پہلے یا بعد میں حروف بڑھا کر نئے لفظ بنائے جائیں۔ یعنی یہ والا کھیل جو تھا اس میں ہم
الفاظ کم کر رہے تھے، یعنی ایک حروف کم کر رہے تھے شروع میں آخر میں، تو اسی طرح ہم الفاظ بڑھا کر بھی کر سکتے، جیسے حسن سے محسن، لاش سے تلاش، ہے نا، تلاش سے تلاشی، چوکھٹ سے چوکھٹا، اسی طرح آپ پورا کھیل کھیل سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہماری یہ نظم ہو گئی ہے مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔